اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. درس نمبر 3 میں ہم سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 کو بیان کریں گے اور ان کی تمارین جو مشق ہیں ان کو بیان کریں گے. کتاب کے مطابق جو سبق نمبر 3 ہے اس کی طرف آپ آ جائیے. اس میں مصنف صاحب مصدر کو بیان کریں گے. تو مصدر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مصدر کے دو معنی ہیں. ایک عربی زبان میں مصدر سے کیا مراد ہے، اور دوسرا معنی جو ہے کہ جو علم صرف کے ماہرین ہیں، جو علم صرف کے ایکسپرٹ ہیں، جنہیں ہم صرفی کہتے ہیں، ان کے ہاں مصدر کا کیا معنی مراد ہے. پہلا معنی جو ہے مصدر کا عربی زبان میں معنی، تو عربی زبان میں مصدر صادر ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور علم صرف کے جو ماہرین ہیں ان کے ہاں مصدر سے مراد ایسا کلمہ ہے جس سے فعل یا جو فعل کے مشابہ ہے وہ بنے، جس سے فعل بنے یا شبہ فعل یعنی جو فعل کے مشابہ ہے وہ بنے. اس کی مثال ہے ہمارے پاس النصر. النصر کیا ہے؟ مصدر ہے. کیوں؟ چونکہ اس سے فعل بنتا ہے. فعل کی مثال ہے ناصر، ینصر، انصر. اور اس سے جو فعل کے مشابہ ہیں وہ بھی بنتے ہیں، جیسے کہ ناصر ہے اور منصور ہے. تو پس مصدر سے فعل بنتا ہے یا جو فعل کے مشابہ چیز ہے وہ بنتی ہے. ابھی یہاں پہ ناصر اور منصور کو انہوں نے بولا کہ یہ فعل کے مشابہ ہے. یہ کیوں مشابہ ہے، کس حوالے سے شباہت ہے، ابھی اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. انشاءاللہ یہ اگلے درسوں میں اس کے حوالے سے گفتگو آئے گی. تو پس اس کو خلاصہ کلام یہ بنا کہ جو مصدر ہوتا ہے اس سے 5 چیزیں کم سے کم بنتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ماضی، جیسے ہمارے پاس ہے ماضی کی مثال ناصارہ. ٹھیک ہے؟ اور اس سے مضارع بنتا ہے، اس کی مثال ہے ینصرو. ماضی یعنی پاسٹ، ناصارہ اس ایک مرد نے مدد کی یعنی پاسٹ میں گزرے ہوئے زمانے میں. اور بنتا ہے اس سے مصدر سے مضارع. مضارع یعنی پریزنٹ یا فیوچر یعنی زمانہ حال یا زمانہ استقبال. ینصرو اور مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. اور مصدر سے کیا بنتا ہے؟ فعل امر یعنی انصر، تو مدد کر. اور مصدر سے کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل بنتا ہے جو کام کے کرنے والے کو بیان کرتا ہے. ناصر مدد کرنے والا. اور اس سے کیا بنتا ہے؟ اس میں مفعول بنتا ہے منصور، جس کی مدد کی جائے. تو پس مصدر سے کیا بنتا ہے؟ ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے اور فعل امر بنتا ہے. یہ تینوں کیا ہیں؟ فعل ہیں. اور کیا بنتا ہے؟ اس میں فاعل بنتا ہے اور اس میں مفعول بنتا ہے. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں شبہ فعل ہیں یعنی فعل کے مشابہ ہیں. آئیں ذرا اس کی تمرین کو پڑھتے ہیں. اس کی تمرین میں کہتے ہیں سوال نمبر 1، مصدر کی تعریف کریں اور مثال کے ساتھ وضاحت کریں. تو واضح مصدر ایسا اسم ہوتا ہے، ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جس سے فعل بنتا ہے یا شبہ فعل بنتا ہے. اس کی مثال ایک تو نثر والی کتاب میں دی ہے. ہم ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک کلمہ ہے علم، اس سے عالمہ بنتا ہے، اس سے یعلم بنتا ہے، اس سے عالم بنتا ہے، اس سے معلوم بنتا ہے، اس سے علم بنتا ہے. یہ مختلف چیزیں جو بن رہی ہیں ایک کلمے سے، علم سے، تو مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے. آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ عربی زبان میں کلمات کہاں سے بنتے ہیں؟ 2 مثالوں کے ذریعے بیان کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں کلمات جو ہے وہ مصدر سے بنتے ہیں. اس کی 2 مثالیں، ایک مثال ہم نصرن سے دیتے ہیں. نصرن سے ہمارے پاس ناصرہ بنتا ہے، ینصرو بنتا ہے، انصر بنتا ہے، ناصر بنتا ہے، منصور بنتا ہے. تو یہ سارے کلمات ایک سے بن رہے ہیں نصرن سے، تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. ایک اور مثال دیتے ہیں علم. اس سے کلمات اتنے زیادہ بن رہے ہیں، عالمہ، یعلم، عالم، معلوم. تو اتنے سارے کلمات جو بن رہے ہیں کس سے بن رہے ہیں؟ ایک کلمے علم سے. تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. ایک اور مثال دے دیتے ہیں آپ کو.
ہمارے پاس ہے ضاربا، یضربو، یضرب، ضارب، مضروب، یہ اتنے سارے کلمات ایک کلمے سے بن رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ضربن. تو ضربن کیا ہے؟ مصدر ہے. تو بس ہماری 3 نمبر سبق کے بارے میں گفتگو مکمل ہوئی. ابھی آ جائیں سبق نمبر 4 کی طرف. یہاں پہ بتائیں گے کہ فعل سے کیا مراد ہے اور فعل کی اقسام کون کون سی ہیں. جہاں تک جو فعل ہے جسے انگلش میں ورب کہتے ہیں، فعل سے مراد ایسا کلمہ ہے جو کسی حالت یا کسی کام کو بیان کرتا ہے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. اس کی مثال ہے ماریضہ، وہ مریض ہوا. ابھی لفظ ماریضہ ایک حالت کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. بیمار ہونا حالت ہے، بیمار ہونا کوئی کام نہیں ہے. بیمار ہونا کیا ہے؟ ایک حالت ہے. تو حالت کو بیان کر رہا ہے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے. ماریضہ یعنی وہ گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی پاسٹ میں وہ بیمار ہوا. آپ کہتے ہیں یمرضو، وہ بیمار ہوتا ہے یا بیمار ہوگا، یعنی آپ پریزنٹ یا فیوچر میں بیمار ہونے کا، یعنی جو اس کی حالت اس پہ طاری ہوگی اس کو بیان کر رہے ہیں. تو پس فعل میں یا تو حالت کو بیان کیا جاتا ہے یا کام کے ہونے کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. ہم نے حالت والی مثال آپ کو دے دی، ابھی کام والی مثال آپ کو ہم تفصیل سے دیتے ہیں. ناصارہ، اس ایک مرد نے مدد کی. تو ناصارہ کیا ہے؟ مدد کرنا ایک کام ہے. یہ جو کلمہ ہے ناصارہ، یہ کام کو بیان کر رہا ہے اور اس کا معنی جو ہے پاسٹ، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. یہ جو کلمہ ینصرو ہے یہ ایک کام کے ہونے کو بیان کر رہا ہے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی زمانہ حال میں مدد کرے گا یا زمانہ استقبال میں مدد کرے گا. اسی طرح سے انصر، تو مدد کر، یہ جو کلمہ ہے کسی کام کے طلب کرنے پہ دلالت کر رہا ہے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. تو مدد کر یعنی ابھی اس زمانے میں تو مدد کر، تو اس کا معنی زمانہ حال کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی پریزنٹ کے ساتھ، جسے انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اس کی اور مثال عالمہ، اس ایک مرد نے جانا. عالمہ کلمہ ہے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے. یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا، یہ کلمہ ہے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے. اعلم، تو جان، یہ کلمہ ہے اور اس کا معنی زمانہ حال کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی تو ابھی جان. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فعل کیا ہوتا ہے کہ ایسا کلمہ کہ جو کسی حالت کے ہونے یا کسی کام کے ہونے پہ، کسی حالت کے ہونے یا کسی کام کے ہونے کو بیان کرتا ہے اور اس کا معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. فعل کی بیسیکلی 3 قسمیں یہاں پہ مصنف صاحب نے بیان کی ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی ایسا فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے انجام دینے یا حالت کے ہونے کو بیان کرتا ہے. اس کی مثال ہے نصرہ، اس نے مدد کی گزرے ہوئے زمانے میں. تو یہاں پہ جو لفظ کلمہ ناصرہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو مدد کا کام ہے، مدد کرنا ایک کام ہے، تو مدد کرنے والا جو کام ہے یہ گزرے زمانے میں ہوا ہے، تو اسے فعل ماضی کہیں گے، جسے انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں. حسنا، وہ اچھا ہوا، یہ فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں کسی حالت کے ہونے پہ دلالت کر رہا ہے، یعنی کسی حالت کے ہونے کو بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے جو اچھا ہونا ایک حالت ہے. اچھا ہونا کوئی کام نہیں ہے، اچھا ہونا کیا ہے؟ ایک حالت ہے. اچھا ہونے والی جو حالت ہے یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوئی. ہمارے پاس دوسری قسم ہے فعل کی، فعل مضارع. فعل مضارع ایسا فعل ہے کہ جو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام یا حالت کے ہونے کو بیان کرتا ہے. کسی کام یا حالت کے ہونے کو بیان کرتا ہے. اس کی مثال ہمارے پاس ہے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. یعنی ینصرو بتا رہا ہے کہ جو مدد کرنے والا کام ہے موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا.
ٹھیک ہے، یعنی موجودہ یعنی پریزنٹ اور آئندہ یعنی فیوچر. تو پس فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں پریزنٹ کا معنی بھی ہوتا ہے یعنی موجودہ زمانہ، اور فیوچر یعنی آئندہ زمانے والا معنی بھی اس میں پایا جا رہا ہوتا ہے. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یہ کس کو بیان کر رہا ہے؟ موجودہ زمانے یا آئندہ زمانے میں کام کے ہونے کو بیان کر رہا ہے. یمنع وہ منع کرتا ہے یا منع کرے گا، وہ روکتا ہے یا روکے گا. تو یہاں پہ یمنع جو ہے موجودہ زمانے یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بیان کر رہا ہے. یحسن وہ اچھا ہوتا ہے یا اچھا ہوگا. یہاں پہ جو یحسن ہے اچھا ہونا ایک حالت ہے، تو جو فعل یحسن ہے یہ موجودہ زمانے یعنی پریزنٹ یا آئندہ زمانے یعنی فیوچر میں ایک حالت کے ہونے کو بیان کر رہا ہے. تو جو فعل کسی کام یا حالت کے موجودہ زمانے یا آئندہ زمانے میں ہونے کو بیان کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس دو قسمیں ہوں گی فعل کی ابھی تک، فعل ماضی فعل مضارع، اور تیسری قسم ہے ہمارے پاس فعل امر. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے سے کام کے طلب کرنے کا معنی دیتا ہے. کسی دوسرے سے کام کے طلب کرنے کا معنی دیتا ہے. اس کی مثال ہے انصر، تو مدد کر. اس فعل سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس فعل سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے سے جو ایک کام ہے مدد کرنے والا اس کو ہم طلب کر رہے ہیں. تو ایک اور مثال، اے علم تو جان. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کسی دوسرے سے جاننے کے کام کو انجام دینے کو ہم طلب کر رہے ہیں. اگلی مثال ہمارے پاس کیا ہے؟ اضرب تو مار. مارنا ایک کام ہے، اس کو ہم غیر سے طلب کر رہے ہیں. تو جس فعل میں ہم کسی سے طلب کرتے ہیں، کسی کام کے ہونے کو طلب کرتے ہیں، اس فعل کو فعل امر کہتے ہیں. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو ہم کسی دوسرے سے کسی کام کو طلب کرتے ہیں تو اس میں زمانہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ اس میں حال کا ہوتا ہے، یعنی زمانہ موجودہ زمانے میں ہم کام کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، زمانہ پریزنٹ کا ہوتا ہے. تو پس ہمارے پاس واضح ہو گیا فعل کی اقسام. فعل ماضی، فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ان کے بھی تمرین کرتے ہیں. پہلا سوال، صرفیوں کے ہاں فعل امر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی صرفیوں کے ہاں فعل امر سے مراد وہ فعل ہے کہ جو کسی غیر سے کام کے طلب کرنے کو بیان کرتا ہے، اسے فعل امر کہتے ہیں. اس کی مثال ہمارے پاس ہے انصر تو مدد کر. یہاں پہ ہم غیر سے مدد کرنے والا جو کام ہے اس کو طلب کر رہے ہیں. دوسرا سوال ہے فعل مضارع سے کیا مراد ہے؟ فعل مضارع ایسا فعل ہے کہ جو موجودہ زمانے یا آئندہ زمانے میں یعنی پریزنٹ یا فیوچر میں کسی کام یا حالت کے ہونے کو بیان کرتا ہے. اس کی مثال ہمارے پاس جو ہم نے آپ کو مثال دی، یحسن وہ اچھا ہوتا ہے یا ہوگا، اور مثال اس کی ہم نے دی ینصر وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. تیسرا سوال، فعل ماضی سے کیا مراد ہے؟ فعل ماضی سے مراد ایسا فعل ہے کہ جو گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کسی حالت کے ہونے کو بیان کرے. اس کی ہم نے مثال دی، نصرہ اس نے مدد کی، حسنا وہ اچھا ہوا. تو اس کو ہم نے تفصیل سے جو سوالات آپ کو بیان کیے ان کو تفصیل سے ہم نے درس میں بیان کیا. تو آج کے درس کا کیا خلاصہ ہوا؟ ہم نے آج کے درس میں جانا مصدر کیا ہوتا ہے اور فعل کیا ہوتا ہے، اور فعل کی اقسام کو ہم نے آج کے درس میں جانا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے درسوں میں گفتگو آئے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد